نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3084 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,78,288، سندھ میں 4,18,478، خیبر پختونخوا میں 1,55,712، بلوچستان میں 31,781، گلگت بلتستان میں 9,579، اسلام آباد میں 95,709، جبکہ آزاد کشمیر میں 30,423 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,71,69,042 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 53,770 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 10,06,078 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5,151 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 65 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 24,848 ہو گئی۔ پنجاب میں 11,505، سندھ میں 6,566، خیبر پختونخوا میں 4,750، اسلام آباد میں 848، بلوچستان میں 335، گلگت بلتستان میں 169 اور آزاد کشمیر میں 675 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے تحت غریب افراد کو بہترین کھانا فراہم کیا جائے گا۔ کھانے کے معیار کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ پروگرام کے دائرہ کار کو توسیع دینے کے موقع پر وزیر اعظم کی معاون خصوصی سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال ملک ظہیر عباس کھوکھر نے بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے تحت فی الوقت 5 شہروں میں کھانا بردار ٹرکوں کے ذریعے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے ملتان، گجرانوالہ اور لاہور کے لیے 4 نئے کھانا بردار ٹرکوں کا افتتاح کیا، جس کے بعد اب 7 شہروں میں 16 ٹرکوں کے ذریعے کھانے کی تقسیم ہوگی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اکتوبر سے 29 شہروں میں 40 ٹرکوں کے ذریعے پروگرام کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے۔ ملک گیر وسعت کے بعد روزانہ 40,000 افراد اور سالانہ 14,60,000 افراد کو کھانا پہنچایا جائے گا۔ احساس کوئی بھوکا نہ سوئے اقدام کے ذریعے مزدوروں میں کھانا مفت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب تک 5 شہروں میں 8,31,000 سے زائد مزدوروں کو کھانا پہنچایا جا چکا ہے۔ اس سال کے آغاز پر وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا تھا کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ احساس کوئی بھوکا نہ سوئے اقدام وزیر اعظم کے اسی عزم کو عملی جامہ پہنانے کی کڑی ہے۔ مخیر حضرات و فلاحی اداروں کو اقدام میں شامل کرنے کے لیے احساس کوئی بھوکا نہ سوئے عطیات فنڈ بھی قائم ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوششوں پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ سازشیں کرنے والے وہی ہیں جو علاقائی امن میں رکاوٹ ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کا دورہ کیا۔ سپہ سالار 4th پاکستان بٹالین کو پرچم عطا کرنے کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے سپہ سالار کا کہنا ہے کہ آج کا دن ملٹری اکیڈمی جیسے عظیم ادارے کی تعمیر میں سنگ میل ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا شمار دنیا کے بہترین اداروں میں ہوتا ہے۔ وطن کے لیے خود کو وقف کرنے کا عہد دشمنوں کے لیے خوف کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکلات کے باوجود پاکستان اقوام عالم میں مضبوط ترقی کرتا ملک ہے۔ اگست کا مہینہ ہمیں آزادی کے لیے لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے محنتی جوان ہمارا فخر اور سرمایہ ہیں۔ تمام چیلنجز میں ایمان، اتحاد، تنظیم کے اصول مشعل راہ ہیں۔ دشمن قوتیں ہائبرڈ وار کے ذریعے ہمارے معاشرے اور ریاست کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت متحد قوم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ معاشی اور دیگر مشکلات کے باوجود پاکستان نے بھرپور مقابلہ کیا۔ قوم ہر چیلنج کے بعد مزید مضبوط بن کر ابھری۔ ہم نے دہشت گردی پر قابو پا کر وطن کی سرحدوں کا دفاع کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس اور ٹڈی دل کے خلاف محدود وسائل کے باوجود بہترین حکمت عملی دکھائی۔ پاکستان نے بحیثیت قوم نظم و ضبط اور یگانگیت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں بدامنی کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ معاشی مشکلات کے باوجود پاکستان نے
4 دہائیوں کے دوران 30 لاکھ سے زائد افغانیوں کو پناہ دی۔ ایک آزاد اور پرامن خطے کا تصور ہمارے ہمسائے میں انتہا پسندی کی سوچ کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ توقع رکھتے ہیں کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ توقع رکھتے ہیں کہ طالبان خواتین اور انسانی حقوق کے عالمی برادری سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ افغانستان میں امن خطے بالخصوص افغانستان کے لوگوں کے لیے اشد ضروری ہے۔ ہم افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے نے گوادر میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے پاکستان کے تمام متعلقہ محکموں سے مؤثر سیکیورٹی کے لیے مؤثر عملی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ چینی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گوادر ایکسپریس وے منصوبے پر چینی عملے کے موٹر قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا، جس میں ایک چینی زخمی، 2 مقامی بچے جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں چینی سفارت خانہ گوادر میں دہشت گردی کی کارروائی کی مذمت، دونوں ممالک کے زخمی افراد سے ہمدردی اور جاں بحق ہونے والوں پر تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ زخمیوں کو مکمل طبی امداد دی جائے اور پاکستان خودکش دھماکے کی مکمل تحقیقات کر کے مجرموں کو سخت سزا دے۔ چینی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے تمام متعلقہ محکمے مؤثر سیکیورٹی کے لیے مؤثر عملی اقدامات اٹھائیں۔ پاکستان سیکیورٹی تعاون کا طریقہ اپ گریڈ کرے تاکہ یقینی بنایا جائے کہ آئندہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں۔ سعودی عرب سے جدید ترین آکسیجن پلانٹس کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے۔ وفاقی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب سے اسپتالوں میں آکسیجن پیدا کرنے والے 8 پلانٹس لاہور پہنچے ہیں۔ ایک آکسیجن پلانٹ 50 مریضوں کے لیے آکسیجن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حکام کا بتانا ہے کہ سعودی عرب سے پہنچنے والے آکسیجن پلانٹس کل اسلام آباد منتقل کیے جائیں گے، جبکہ سال کے آخر تک اس طرح کے 50 مزید آکسیجن پلانٹس پاکستان پہنچیں گے۔ وفاقی حکام کے مطابق سعودی عرب کے علاوہ گلوبل فنڈ بھی پاکستان کو آکسیجن پلانٹس فراہم کرے گا، جبکہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی اس طرح کے آکسیجن پلانٹ خریدنے جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ آکسیجن پلانٹس گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے دور دراز کے اسپتالوں میں نصب کیے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سندھ اور پنجاب کے چھوٹے سیکنڈری کیئر اسپتالوں میں بھی یہ آکسیجن پلانٹس نصب کیے جائیں گے۔ وفاقی حکام کا بتانا ہے کہ سعودی عرب اس طرح کے 18 آکسیجن پلانٹس پاکستان کو فراہم کرے گا، جبکہ گلوبل فنڈ اس طرح کے 36 آکسیجن پلانٹ پاکستان کو فراہم کرنے جا رہا ہے۔ میٹرو منصوبے میں نیب نے شہباز شریف کو 24 اگست کو طلب کر لیا۔ نیب راولپنڈی نے شہباز شریف کو میٹرو منصوبے کیس میں 24 اگست کو طلب کر لیا۔ شہباز شریف کو منگل کے روز نیب راولپنڈی کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیب نے احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کی کمپنی کو دیے ٹھیکوں کی تفصیلات سمیت پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال کی کمپنی کو میٹرو منصوبے کی تزئین و آرائش اور لینڈ اسکیپنگ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ نیب ذرائع کے مطابق مصطفیٰ کمال کی کمپنی کو ٹھیکہ شہباز شریف کی منظوری سے دیا گیا۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے حاصل معلومات کے مطابق بھی ٹھیک رولز کے خلاف دیا گیا۔ نیب راولپنڈی میٹرو منصوبے میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں بھی قومی ٹیم کا ٹاپ بیٹنگ آرڈر بری طرح ناکام ہو گیا، تاہم بابر اعظم اور فواد عالم کی ذمہ دار بلے بازی کی بدولت پاکستان نے پہلے دن کھیل کے اختتام تک 4 وکٹوں کے نقصان پر 212 رنز بنا لیے۔ کنگسٹن میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن ویسٹ انڈیز کے کپتان کریگ بریتھ ویٹ نے ٹاس جیت کر میزبان ٹیم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستان کی طرف سے عابد علی اور عمران بٹ میدان میں اترے، لیکن دونوں ہی نے اپنی ناکامیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ پاکستان کو 2 رنز پر پہلا نقصان عابد علی کی صورت میں اٹھانا پڑا، انہوں نے صرف 1 رن بنایا۔
ون ڈاؤن پوزیشن پر آنے والے اظہر علی بھی کچھ نہ کر سکے اور کھاتا کھولے بغیر ہی واپس لوٹ گئے۔ 2 رنز پر ہی تیسری وکٹ عمران بٹ کی گری، انہوں نے بھی ایک ہی رن بنایا تھا۔ 2 رنز پر 3 وکٹیں گنوا دینے کے بعد بابر اعظم اور فواد عالم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ٹیم کو کسی حد تک مشکلات سے نکالا۔ دونوں کے درمیان 158 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی۔ فواد عالم 76 رنز پر ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے تو بابر علی کا ساتھ دینے محمد رضوان میدان میں اترے۔ 168 رنز پر بابر اعظم 75 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ رضوان نے فہیم اشرف کے ہمراہ اسکور کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ 74 اوورز کا کھیل ہی ہوا تھا کہ کم روشنی کی وجہ سے کھیل ختم کرنا پڑا۔ پہلے کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 212 رنز بنائے۔ محمد رضوان 22 جبکہ فہیم اشرف 23 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ خیال رہے کہ ویسٹ انڈیز کو پاکستان پر صرف 1 کی برتری حاصل ہے۔ پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 1 وکٹ سے شکست دی تھی۔